اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 56 ہے آیات سورۃ النساء کی آیات 36 سے لے کر 46 تک، یعنی 11 آیات کا سبق ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَعْبُدُوا، وا کے معنی اور، اعبدوا کس سے ہے؟ عبادت سے۔ اصلی حروف کون سے ہیں؟ 3، عین، با، دال۔ اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں با کہتے ہیں۔ عین، با، دال، اسی سے عبد ہے، اسی سے عابد ہے، اسی سے معبود ہے، یہ سارے عبادت سے ہیں۔ عبادت کے معنی پرستش۔ فعل ماضی ہے عبادہ، اس نے عبادت کی، اس نے پرستش کی، اس نے پوجا کی۔ یعبدو، اعبد، تو عبادت کر، اعبد، اعبدو، وعبدو، اور تم سب عبادت کرو، پوجا کرو، پرستش کرو۔ کس کو؟ کس کی عبادت کرو؟ اللہ، اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو۔ لا تشرکو، کس سے ہے؟ شرک سے۔ اشراکا 4 حرف کا ماضی ہے، وہ شرک، اس نے شرک کیا، اور 4 حرف کا جو ماضی ہوتا ہے اس کی مضارع کی علامت پر پیش آتی ہے، تو یہ یشریکو نہیں، یشریکو۔ یہ کیا بنے گا؟ وہ شرک کرتا ہے، اور تشریکو، اور لا تشرک، ہاں، تشریکو تو شرک کرتا ہے، لا تشریکو تو شرک نہیں کرتا ہے، کاف پہ پیش ہے، لا تشریکو تو شرک نہیں کرتا ہے، اور لا تشرک جزم لگا دیں، زور لگا دیں، تو لا تشرک تو شرک مت کر۔ تشریکو تو شرک کرتا ہے، تشریکون تم سب شرک کرتے ہو، تو لا لگا تو نون گر گیا، لا تشریکو تم سب شرک مت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ شیئاً، کچھ بھی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی ساجی، کسی کی ساجی نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اس وقت، تمہاری دنیا میں تمہارے حقوق کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے سب سے زیادہ جن کا حق ہے وہ والدین ہیں، امی ابو۔ لہذا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وا کے معنی بی، الوالدین، کس کی والدین کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ والد سے، والد کے معنی پیدا کرنے والا، تو دنیا میں جو بظاہر پیدا کرنے والے ہیں، ولادت کا سبب بننے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے ماں ہے، پھر دوسرا حق باپ کا ہے۔ اس لیے والدین آئے تو اس سے مراد ہے ماں اور باپ، دو پیدا کرنے والے، تو ماں اور باپ۔
وبالوالدینی، اور ماں باپ کے ساتھ جو دنیا میں بظاہر تمہاری پیدائش کا سبب ہیں، ان دونوں کے ساتھ احسانا، حسن سلوک سے پیش آنا. ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو؟ حسن سلوک سے ہو اور احسان کا معاملہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی والدین اگر کوئی چیز تمہارے لیے ایسی کرتے ہیں کہ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا نقصان کیا ہے، تم ان کا بدلہ نہیں لے سکتے. اگر تمہیں محسوس ہو بھی گیا، غلط ہوا صحیح ہوا، تو بدلہ نہیں لینا، کیونکہ احسان میں بدلہ نہیں ہوتا، بہتر کرنا ہوتا ہے. تو بہتر سے بہتر تم نے کوئی سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ. جو کام ان کے ساتھ کر سکتے ہو اچھا، اس سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہو. یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، ورنہ ان کا احسان تو آپ اتار ہی نہیں سکتے. تو آپ کا اب احسان کا رویہ یہ ہوگا کہ ہر بہتر سے بہتر ان کی خدمت میں پیش کرو. بس. تو حقوق العباد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، لیکن ابتدا کس سے کی؟ اللہ کی عبادت سے. کیونکہ کوئی حقوق العباد نہیں جب تک اللہ پر ایمان نہیں. جب اللہ کی عبادت کا تصور نہیں، انسانیت کے حقوق آپ کے لیے ثواب نہیں ہیں. اور اگر اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو پھر حقوق العباد ادا کرنا بھی آپ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں، اور حقوق العباد کو کہاں سے شروع کیا جا رہا ہے؟ والدین سے. اس کے بعد وَبِذِی الْقُرْبَى، اور زی والا، زی دونوں کے معنی ہے والا. بے کی وجہ سے زی آیا ہے، اگر بے نہ ہوتا تو زو ہوتا. ذُل قربا، قرابت والا یعنی رشتے والا، جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہے. بھائی بہن، پہلی لیول پہ رشتہ. پھر اوپر کے لیول پہ چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، یہ اوپر کے لیول پہ. نیچے کے لیول پہ بیٹا، بیٹی. بھائی کے لیول سے پھر نیچے بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی. بہن کے لیول سے نیچے، پھر ایسے اوپر کے لیول. تو یہ کئی لیولز ہیں رشتوں کے. اللہ نے یہاں سب کا حق بتا دیا کہ وَبِذِی الْقُرْبَى، جو بھی تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی کیا؟ حسن سے. والیتاما، یتامہ کس کی جمع ہے؟ یتیم مفرد ہے، اس کی جمع ہے یتاما، یتیموں اور یتیموں کو ساتھ. اب رشتہ داریاں بھی مکمل ہو گئیں. ابو امی کے ساتھ حسن سلوک، وہ تو جتنا کرو کم ہے، ان کا تو احسان کر ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب جتنا کرتے جاؤ کم ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، ہر بات کا جواب دینا ضروری، آپ نے اس سے بہتر کر کے دکھانا. تو رشتے جم جائیں گے. لیکن اگر مقابلہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی یہی کروں گا، اس نے مجھے سمجھا کیا ہے، تو پھر رشتہ داریاں نہیں چلیں گی، پھر قطع تعلقیاں شروع ہو جائیں گی. وَبِذِی الْقُرْبَى، وہ جو احسان والا معاملہ جو والدین کے ساتھ تم نے کوشش میں لگا رہنا ہے، ان کا تو کر نہیں سکتے، تو جتنا کرو کم ہے. تو لیکن جو کر سکتے ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتے ہو. رشتہ دار ختم ہو گئے، رشتہ داروں کے ساتھ تو کرنا ہے. باقی معاشرہ، تو باقی معاشرے میں یتامہ کا بڑا حق ہے تمہارے اوپر. یتامہ کون ہے؟ جن کا سہارا دنیاوی کوئی نہیں ہے. یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، وہ بھی یتیم ہے عربی میں. جس کا سہارا کوئی نہیں نظر آ رہا بظاہر، اس کے ساتھ تو لوگوں کو جو بس چلتا ہے تو پورا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. نہیں، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر کے بہتر سلوک کرو. رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی جا رہی ہے؟ یتیموں کو. والمساکین، مساکین کس کی جمع ہے؟
مسکین کی، یہ اردو کا مسکین نہیں ہے، یہ عربی کا مسکین ہے۔ عربی کے مسکین کا معنی ہے وہ جس کو کچھ کھانے کو ملے تو بعد میں فاقے کرنے پڑے، ایک دن کھانے کو ملے دوسرا دن کھانے کو ہی نہ ملے، فاقے پڑتے ہوں، کھانا کبھی نہ ملتا ہو، 2 وقت کی روٹی پوری نہ ہوتی ہو، وہ مسکین ہے۔ فرمایا پھر ان لوگوں کو دو جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیول دیکھ رہے ہیں؟ والدین، رشتہ دار، بے سہارا لوگ جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مساکین۔ اس کے علاوہ والجار، کون؟ پڑوسی۔ وا کے معنی الجار، پڑوسی۔ جار مفرد ہے، اس کی جمع ہے جیران، بہت سے پڑوسی۔ الجار، اب پڑوسی کا حق شروع ہو چکا ہے۔ کون سا پڑوسی؟ فرمایا ذل قربا، جو قریب والا پڑوسی ہے وہ بھی، والجار الجنوبی، جو دور والا پڑوسی ہے وہ بھی۔ یہ نہیں کہ جس کا گھر ساتھ ہے، ایک دائیں ایک بائیں، بس وہ پڑوسی ہے، نہیں، 70 گھروں تک پڑوسی بنتے ہیں۔ والجار ذل قربا، قریب والا پڑوسی، والجار الجنوب، ایک ہی گلی میں رہنے والا، دور رہتا ہے، محلے میں دور رہتا ہے تو پڑوسی۔ والجار الجنوبی، اور دور والا پڑوسی۔ والصاحب بالجنب، رشتہ داروں کے بعد، یتیموں کے بعد، مساکین کے بعد کس کا ذکر آیا؟ پڑوسی کا۔ پڑوسی کی 2 قسمیں بتا دی، قریب والا بھی، دور والا بھی۔ والصاحب بالجنب، ہاں اب بتائیں کس کس کے حقوق ہیں؟ صاحب کے۔ صاحب کے معنی ساتھی، بالجنب بھی قریب والا ساتھی، پہلو والا ساتھی، جو تمہارے قریب بیٹھتے ہیں، یہ عارضی ساتھی، کچھ دیر 4 گھنٹے کا سفر بس میں اکٹھے کر رہے ہیں، ساتھ والا دوسرے کا حق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کولیگ ہیں، اکٹھے پڑھاتے ہیں ایک ہی ادارے میں، دونوں ایک دوسرے کا احسان کی روش اختیار کریں، یہ ہے الصاحب بالجنب، قریب کا ساتھی، پہلو کا ساتھ بیٹھنے والا، بشک وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے ہو۔ والصاحب بالجنب، وابن السبیل، اور مسافر۔ کوئی مسافر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ملکیت میں ہیں، غلام اور لونڈیاں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کا اختتام آیت کا یوں فرما رہے ہیں، اس پر مہر جو لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ذرا مہر بڑی کمال کی ہوتی ہے، مہر کے اندر سارے آیت کو گھیرا جاتا ہے، آیت کے سارے مضمون کو گھیر دیا جاتا ہے، اور آخری حصہ مہر کا ہوتا ہے، سٹیمپ۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یعنی یہ سارے کام کس کے لیے کرو گے؟ اللہ واسطے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ اور سنو، وہ جو اللہ ہے جس سے تم نے بدلے لینے ہیں، ان سے بدلے نہیں لینے، ان سے تو احسان کرنا ہے، احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالی لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، جو ہو، مختالن، متکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، مختال، اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، فخورا، اور اترانے والا، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ عام طور پہ ماں باپ کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں، ماں باپ کے حقوق میں، اور پھر نیچے آئیے رشتہ داروں کے حقوق میں، یتیموں کے حقوق میں، مسکینوں کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، ساتھ کے ساتھیوں کے حقوق میں کوتاہی اسی لیے ہوتا ہے، انسان تکبر کی وجہ سے کوتاہی کرتا ہے یا اترانے کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ سنتے نہیں ہیں یہ لفظ لوگوں سے، بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھے کیا سمجھتا ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، تکبر آیا۔
اختیال ہوا، مختال بنا، فخور بنا تو آ کے بدلے پہ آ گیا۔ اسلام جو تعلیم دے رہا ہے وہ تعلیم ایسی ہے کہ پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ مختالاً فخورا کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور مومن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ مجھے پسند کر لے۔ مومن کا ہر عمل اسی کوشش میں ہوتا ہے، مومن کا ہر وقت اسی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جس کی یہ کوشش نہیں۔ مومن ہر وقت کوشش میں ہے میرا مولا مجھے پسند کر لے، اور اللہ مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا، یہ طے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن تکبر سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے، اترانے سے بچے گا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ جنہیں پسند نہیں کرتا مختال کو، فخور کو، ان کی کچھ نشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی مشورے دیتے ہیں بخل کا، خود بھی کچھ نہیں دیتے ضرورت کے موقع پر، اور جو کمینگی کی اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں ما آتا، جو دیا ہم، کس کو؟ اللہ، کس نے دیا؟ ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا۔ یکتمون، اس کو چھپاتے ہیں، کس کو چھپاتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو دیا، من فضل ہی، کیا دیا؟ اپنے فضل سے دیا۔ ان کے پاس جو کچھ ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا، اللہ کے فضل سے ہے۔ جب انسان اپنے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ کا فضل سمجھے تو سب خرچ کرنا آسان۔ بخل اسی وقت کرتا ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ارے تیرا خون کہاں سے آیا؟ تیرا پسینہ کہاں سے آیا؟ تجھے ہمت دی تیرے ہاتھوں کو، تیری سوچوں کو، تیری آنکھوں کو، تیری نگاہوں کو، تیرے سننے کو، تیرے بولنے کو، کسی ذریعے سے ہی کمایا ہے نا تو نے۔ وہ کس نے دیا؟ پھر لوگ یہ سب کچھ کئی استعمال تم سے بہتر بھی کرتے ہیں، پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تمہیں حاصل ہو گیا تو کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ تو لہٰذا ہر چیز کو اللہ کا فضل سمجھو۔ تو جو لوگ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، تو یاد رکھو وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا۔ وا کے معنی اعتدنا، اعتدا اس نے تیار کیا، اور اعتدنا ہم نے تیار رکھا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً ایک عذاب، مہیناً ذلت والا۔ عذاب ہوگا، صرف تکلیف نہیں ہوگی، ساتھ ذلت بھی ہوگی۔ کبھی ہوتی ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ تکلیف ہوتی ہے لیکن کبھی تکلیف ایسی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے مجھے بڑی تکلیف ہے لیکن عزت پہ آنچ۔ لیکن فرمایا ایسے لوگوں کو ایسی تکلیف دی جائے گی جس میں ذلیل کرنا بھی شامل ہوگا۔ عذاباً مہینہ، ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی مانگ نہ لے، ڈونیشن نہ مانگ لے، کلیکشن کر رہے ہیں۔ اچھا جی، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ہاں ابھی جا رہے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ عذاب دے گا، ان کی لسٹ آ رہی ہے۔ والذین، اور جو لوگ ينفقون اموالهم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہیں رئاء، دکھلاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو، بہت سخی ہیں یا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، حالانکہ اللہ
پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خرچ کرتے ہیں کوئی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر چپ کر کے بھی خرچ کر سکتے تھے، بغیر دکھائے بھی خرچ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور آخرت میں بدلہ تو اللہ جو دیکھ رہا ہے اس کا خود ہی دے دے گا، اللہ کے پاس تو لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے یا بہت کمزور ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے یا بہت کمزور ہے۔ تو فرمایا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کی روزی کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ہو شیطان، لہو جس کا، قرینن ساتھی، ہم اس کے ساتھ چلنے والا، فساء تو برا ہے قرینہ ساتھی، شیطان بہت برا کمپینین ہے، بہت برا ساتھی ہے، ساتھ بیٹھنے والا شیطان بہت برا ہے۔ اگر ساتھ بیٹھنے والا شیطان ہے تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو شیطان جس کے ساتھ رہتا ہو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم ان کے خلاف، لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آئیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ارے کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہی ہوگا نا، اگر اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان رکھیں۔ وَأَنفَقُوا اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقَهُمْ اللہ، اسی میں سے ہی تو خرچ کریں گے جو رازا کا رزق دیا، ہم ان کو، اللہ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تو ان کو جاننے والا ہے، تو ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ زیادتی نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خرچ کرو گے 10,000 15,000 20,000 اللہ کی رستے میں، اللہ میاں شاید اس کا پورا بدلہ نہ دیں، لہذا سب کو بتاؤ کہ میں نے دیا ہے۔ بھائی اللہ کو پتا ہے، اللہ ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ تم نے جو ذرہ اٹھا کے دیا نا کسی کی مدد کے لیے، وہ بھی کاؤنٹ ہے، کاؤنٹ ہوگا، اس کا بدلہ ملے گا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، تو اللہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں فرق کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو، يُضَاعِفُ، گناہ دوہرا کر دیتے ہیں، ہاں اس کو، تم نے تو ذرہ کی نیکی کی، اللہ اسے پہاڑ بنا دیں گے، کئی گناہ کر دیں گے۔ اگر نیت جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی بڑی نیکی، وہ ذرہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ اللہ اسے پالتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے جو خلوص سے ملتا ہے۔ ایک کھجور کی خیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، جب اللہ اسے پالتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جو آپ کا خلوص ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اس میں جتنی گرمی، حرارت، جذبات ہوں گے، اتنا آپ کا نیکی بڑھتی جائے گی۔ وَيُضَاعِفْهَا، اے اللہ تو اس میں اضافہ کر دیتا ہے کئی گنا۔ وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ، اپنی طرف سے، اجرن، معاوضہ، عظیماً، بہت زیادہ۔ خود آپ کی وہ نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اس کے علاوہ اللہ اپنی طرف سے اور بھی دے گا، الاؤنس بھی دے گا۔ آگے سمجھ میں؟ یہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے بہت منتخب آیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے، کن کن پر کرنا ہے، یہ ساری باتیں آ گئی۔ آگے ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، وہ ذمہ داری جو اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو دی۔
اور رسول اللہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پھر امت کو وہ ذمہ داری ملی ہے، نبیوں کو ملی، آخری رسول تک پہنچی، پھر آخری رسول کی امت کو ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سنیے اس آیت کا ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا عبداللہ ذرا قرآن کی تلاوت سناؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں سناؤں؟ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوتا ہے تر و تازہ، میں اپنی آواز میں آپ کو سناؤں؟ کہتے جی میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی سورۃ النساء شروع کی، اور پھر اور سر جھکا کے، شرم تھی نبی پاک کیا، ایک ان کے مقام کا ایک حیا تھا، سر جھکا کے سناتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچے تو حضور نے کہا بس، جب دیکھا حضور پاک رو رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت، کیونکہ بڑی ذمہ داری والی آیت آ رہی ہے۔ حضور پاک رو رہے تھے امت کی وجہ سے۔ حضور جب روئے ہیں عام طور پہ امت کے لیے روئے، اپنے لیے کبھی نہیں روئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، کیا صورت ہوگی، کیسا معاملہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیسا معاملہ ہوگا، اس کو کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اذا جئنا، جب ہم آ جائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بے شہید، ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا۔ کیا گواہی ہوگی؟ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان سے پوچھ، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ گواہی ہوگی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب اگلی ذمہ داری ان کی۔ فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم آئیں، من کل امت، ہر امت سے، بے شہید، ایک گواہ لے کر۔ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت کا رسول اس کا گواہ ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور اے نبی ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو لے کے آئیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں پر آپ کو گواہ۔ جب ان لوگوں پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں علا جب آتا ہے تو یہ عام طور پہ خلاف کے معنی میں آتا ہے۔ علا جب آئے تو عام طور پہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر گواہی دیں گے، یا اللہ میں ان کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ کی تعلیمات کو پورا کا پورا ان کو پہنچا دیا تھا، پھر ان تعلیمات کے ساتھ یا اعمال و اقوال میں انہوں نے کیا کیا یہ بتائیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے خلاف پڑ جائے گی شہادت اگر آپ نے اور میں نے ان تعلیمات کو صحیح ریسیو نہیں کیا، اگر آپ نے میں نے اپنے قول و عمل کو اس کے مطابق نہ ڈھالا اور اس پیغام کو لے کر آگے نہیں پہنچایا۔ آپ کہیں گے یہ آپ اگلی باتیں سر جی کہاں سے کر رہے ہیں، وہ تو یہاں نہیں لکھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حجۃ الوداع کا خطبہ یاد ہے؟ نبی پاک نے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ پوچھا تھا نا؟ سب نے کیا کہا تھا سننے والوں نے؟ جی آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے حق ادا کر دیا جو پہنچانے کا تھا، پورا جسم پوری زندگی آپ نے لگا دی، اپنا خون بھی دیا آپ نے اس کے لیے، پسینہ دیا، اور بعد میں آپ کی اولاد کی بھی قربانیاں دی آپ نے۔ ہو گیا؟ پھر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اب سننے والے آگے پہنچائیں، ہے نا؟
اب سننے والے آگے پہنچائیں. اب کس کی ذمہ داری آ گئی؟ امت کی. صحابہ کرام کی تھی، انہوں نے آگے پہنچا دیا، ہم اس کے گواہ ہیں. ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچا دیا، ہم اس کے گواہ ہیں. اب ذمہ دار کون ہے؟ آپ، میں. ان تعلیمات کو آگے پہنچانا، الفاظ بھی اور ان کی تعلیمات کو عملی شکل میں بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری بن چکا. تو نبی پاک آ کے شہادت دیں گے. اب یہ بتائیں کہ اس پہ رونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس ذات کے لیے جو اپنی امت کے ساتھ اتنا رحم دل تھے، چاہتے تھے کہ ساروں کی بخشش، کوئی پھنسے نہیں. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ پھنسنے کا بڑا خطرہ، بڑا جال ہے، جس کے اندر لوگ اپنی خواہشات اور دنیا داری کی وجہ سے پھنس جائیں. تو آپ کے میرے کرتوتوں کا اندازہ تھا، امت کے کرتوتوں کا اندازہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم ان لوگوں پر تم کو شہید بنا کے، گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کرے کہ ہم اس گواہی میں سرخ روح ہو کر نکلیں. یومئذ، یہ گواہی والا معاملہ کب ہوگا؟ یوم، دن، اذن، جب. یہ اس دن ہوگا جب یود، چاہے گا، ود، اسی سے ودود ہے اللہ کا نام، بہت محبت کرنے والا. ود، پسند کیا، محبت کی، چاہا، خواہش کی. یومئذ، یہ سارا واقعہ اس دن ہوگا جس دن خواہش کرے گا الذین کفروا. کون لوگ خواہش کریں گے؟ کافر لوگ کریں گے. وعصوا، اور نافرمانی کی، الرسول، رسول کی. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یا جن لوگوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی، ان سب کی خواہش ہوگی لو، کاش، تسوا، برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، الارض، زمین، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے. یعنی زمین پھٹے اور ہم زمین کے اندر جائیں، اوپر زمین کا لیپا ڈال دیا جائے، ہم نہ سامنے ہو نہ سزا ملے. یہ خواہش ہوگی اس وقت ہر بندے کی. لو تسوا بہم الارض، جیسے کہتے ہیں نا کبھی بندہ بہت شرمندہ ہو، کیسے کاش یہ وقت نہ آتا، زمین پھٹ جاتی، میں نیچے چلا جاتا. یہ اس کا مفہوم. یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا وعصوا الرسول. کون چاہیں گے؟ دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ تو پکے نافرمان ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی. وہ خواہش کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ زمین ان پر برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے، اس دن چھپ نہیں سکے گا. لا یکتمون، کتمان سے ہے نا، کتمان کے معنی چھپانا. فعل ماضی ہے کاتاما، اس نے چھپایا. کاتم، چھپانے والا. یکتمو، چھپاتا ہے. یکتمونا، وہ سب چھپاتے ہیں. لا یکتمونا، وہ نہیں چھپاتے ہیں. اللہ سے حدیثاً، کوئی بات، نہ تو کی ہوئی بات، نہ کیا ہوا عمل، یہاں تک کہ آپ کی سوچی ہوئی باتیں بھی نہیں چھپیں گی. زبان سے ادا کی ہوئی تو دور کی بات، دماغ اور دل کے اندر سوچی ہوئی باتیں بھی چھپیں گی نہیں. اللہ کے سامنے سارا نقشہ واضح ہوگا. یا ایھا الذین آمنو. چلے جی، یہ ایک چیپٹر یہ ختم ہو گیا. ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے چند برائیوں کے بارے میں جو آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں. اور جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں پہلے بتا دوں، یہ آیت شراب کے مکمل حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی. ابھی شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے بعض لوگ شراب کبھی پی لیتے تھے
اور ایک بار تو ایسا واقعہ ہوا، کسی نے پی اور قرآن مجید امامت کروائی، شراب پی ہوئی تھی، حرام نہیں تھی تو پی جا سکتی تھی، تو شراب پی کے تھوڑی دیر وقفہ گزرا، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن مجید پڑھنے لگے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھی، جس نے پڑھنا تھا لا اعبد ما تعبدون، ان کے منہ سے نکل گیا اعبد ما تعبدون، صرف لا رہ گیا، نشے میں دماغ پہ کچھ پردہ تو ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی نماز تو نماز کے عمل کے ایون مسجد میں بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ مت جاؤ، جب کہ حالت یہ ہو کہ تم لوگ سکارا، سکیر کی جمع نشے میں، جو بندہ نشے میں ہو سکیر ہے، اور سکارا تم لوگ نشے میں ہو، جب کسی قسم کا نشہ ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں چھوڑ دو، نشہ ایسے وقت میں نہ کرو کہ نماز متاثر ہو، نماز کا وقت تو مقرر ہے، ایسے وقت میں نشہ نہ کرو، شراب نہ پیو، یعنی اب شراب کی تھوڑی سی ٹائم کی لمیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ظہر کے وقت پیئیں گے عصر کی نماز تو بڑی جلدی آ جائے گی، عصر کے وقت پیئیں گے مغرب کی نماز جلدی آ جائے گی، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پھر ایک ہی ٹائم بچتا تھا، وہ تھا عشاء کے بعد پیتے تھے اگر کسی نے پینا ہوتا، تاکہ صبح کی نماز تک نشہ اتر جائے گا، یا صبح کی نماز کے بعد پیتے تھے کہ ظہر تک نشہ اتر جائے گا، اور کوئی ٹائم نہیں بچا تھا نشہ کرنے کا۔ تو فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر نماز کے جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نشہ کر رہے ہو پھر نماز معاف ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن نماز ہوش و حواس کے ساتھ پڑھا کرو۔ نماز کچھ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ شراب پیے بغیر بھی نشے میں ہوتے ہیں، بلکہ پوری زندگی نشے میں گزر رہی ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے آ کے اٹھایا تھا سوئی ہوئی قوم کو، آپ کے خیال میں وہ آنکھیں بند سوئی ہوئی تھی جو علامہ اقبال آ کے اٹھاتے رہے، بچہ اٹھو، 5 بج گئے 6 بج گئے، نشے میں ہے قوم۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو ہوش و حواس کے ساتھ۔ سنیے وضاحت بھی ہو رہی ہے، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو، حتیٰ اس وقت تک کہ تعلموا تمہیں پتہ چلے ما تقولون تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم نماز میں جو کہہ رہے ہوتے تمہیں پتہ ہوتا ہے؟ نماز میں کیا کہہ رہے ہو اللہ کو، اللہ کے کلام جو پڑھ رہے ہو وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے پتہ ہوتا ہے؟ تو بھائی یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کرو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگ رہا ہو، ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظیم، یہ بولتے ہوئے جیسے اردو کسی کے ساتھ بات کرتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے نا میں اس سے کیا، جی مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو کیا کہا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، ہاں مجھے پتہ ہے میں تمہیں کیا کہتا ہے، سوچ سمجھ کے ایسے سبحان ربی العظیم اسی کیفیت میں پڑھو جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ ہے تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن سمجھ آتا ہوگا تو پتہ ہوگا۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو، ورنہ نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز پڑھو اور ان کی کوشش کرو، نشے سے دور رہ کر علم حاصل کر۔ ایک اور بات، ایسی صورت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، وہ کون سی صورت ہے؟ ولا جنوبن، اور ایسی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی مسجد میں بھی نہیں جا سکتے جب تم جنوبن ہو، یعنی جنبی ہو، پلیتی کی حالت میں ہو کہ غسل فرض ہے،
غسل فرض ہو تو مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، وضو کرنا ہے تو وہ تو مسجد میں جا سکتے ہو، غسل کی ضرورت ہے تو پھر مسجد میں نہیں۔ الا عابری سبیل، ہاں ایک صورت ہے مسجد میں جانے کی، غسل بھی فرض ہے اور مسجد میں جانا پڑنا مجبوری ہے کہ عابری سبیل کہ تمہارے رستے میں پڑتی ہے، جہاں سے پانی لینا ہے رستے میں مسجد ہے، مسجد کراس کیے بغیر پانی نہیں ملے گا جس سے میں غسل کروں۔ تو عابری کے معنی عبور کرنے والے، یعنی پار کرنے والے، سبیل رستہ پار کرنے کے لیے مسجد درمیان میں آتی ہے، پھر مجبوری ہے، مگر رستہ طے کرنے کے لیے حتی تغتسلوا، تاکہ تم غسل کر لو۔ ہاں جب غسل کر لو پھر مسجد میں بھی آؤ، پھر نماز بھی پڑھو، پھر قرآن بھی پڑھو، پھر تم سب کس کر۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اے مومنو اگر تم بیمار ہو، مرضا ہو، مرضا جمع ہے کس کی؟ مریض کی۔ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا آیا احد منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، واش روم سے، پخانے سے، پیشاب کی جگہ سے، یعنی پیشاب کر کے آیا، او لامستم، یا تم نے خوب چھوا، النساء، عورتوں کو، یعنی کہ پلیت ہو گئے، غسل فرض ہو گیا، فلم تجدوا ماء، یعنی پلیتی کی کوئی صورت ہو، غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، غسل کے لیے پانی ضروری ہے، وضو کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہے، نہ تو اپنے علاقے میں پانی ہے، یا سفر میں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پانی کدھر ہے، بڑا ڈھونڈا نہیں ملا، جب بیمار ہو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی آپ کو نہ لگے، اگر آپ پانی سے آپ نے نہانا نہیں ہے، اپنے جسم کو نہیں دھونا، وضو نہیں کر سکتے پانی سے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا مرنے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں فَتَيَمَّمُوا، تیمم کر لیا کرو، سعیدن، پاک، اوپر کی مٹی سے، طیبن، پاک اور اونچی مٹی سے، جہاں گند نہ پہنچتا ہو، زمین پہ تو گند لگتا ہے، تھوڑا سا اونچا کر کے جہاں گند نہ پہنچتا ہو، پاک مٹی ہو، اس مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اگر غسل کرنا یا وضو کرنا کسی بھی وجہ سے محال ہے، بیماری کی وجہ سے، پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ غسل کی جگہ پہ یا وضو کی جگہ پہ تیمم کر لو، لیکن پاک مٹی سے کرو گے۔ اور اس تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا، چھو لو، مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر، پاک مٹی پہ ہاتھ ڈال کے، مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، بس ایک بار ہاتھ، ایک نیت کرنی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں یا غسل کر رہا ہوں، پاک مٹی پہ ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ ملنا ہے، مٹی اور کالک نہیں ملنی۔ اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اسے یوں کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، ایک احساس پاکی پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مٹی خود تو پاک نہیں کر سکتی، اب صرف آپ کا احساس ہے کہ میں یہ وضو کی جگہ پہ کر رہا ہوں، اللہ نے حق دیا ہے کہ اگر نہیں کر سکتے تو اس مٹی سے تیمم کر لو، تو اس لیے مٹی کو چھونے کے بعد آپ نے چہرے پہ ملنا ہے۔ فَامْسَحُوا، تو مل لو، مسح کر لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، ید کی جمع ایدی، ایدی کس کی جمع ہے؟ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن جب وضو میں، غسل میں، تیمم میں، وضو میں جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے، مراد اس انگلی کے سرے سے لے کر بازو تک ہے، بازو کے اس کونی تک ہے۔ جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ والا جو بازو کا حصہ ہے وہ پورا ہے، کونی تک، کونی بھی اس میں شامل ہے، تو کونی تک جو ہے دھو لو۔ تو یہاں مسح کرنا ہے تو مسح بھی کیسے کرنا ہے؟ کونی
تاکہ کونی بھی چھوٹے نہیں، پوری کونی کو بھی ملنا ہے، پورے ہاتھ کو ملنا ہے، کوئی حصہ رہ نہ جائے، اس کو بھی یہ دونوں ہاتھوں ایدیکم، تو اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بڑا آسان ہے۔ تیمم کس طرح کرتے ہیں؟ مٹی پہ ہاتھ مار کے 3 دفعہ اپنے چہروں پہ مل لو، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ مل لو، بس تیمم ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ اب اگر جب تک پانی نہیں ملتا یا پانی کی آپ کو اجازت نہیں ملتی، اب آپ کو اجازت ہے کہ اسی تیمم کی پاکی سے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اب تم پاک ہو، مجبوری کی حالت میں، بذات خود یہ پاکی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر خاص کرم اور اجازت ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ، مہر لگ رہی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا کی ذات ایسی ہے، عفواً، جو بہت معاف کرنے والا ہے، غفورا، بہت بخشش کرنے والا ہے۔ کتنی اللہ کا احسان ہے، کتنا معاف کرنے والا معاملہ ہے کہ میری ناپاکی کو اللہ نے تیمم کے ذریعے سے ناپاکی کے احساس کو دور فرما دیا۔ یہ عفو وہی دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تعلیم کی، اور حضرت عائشہ نے امت تک پہنچائی، کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچی، جو شب قدر کے لیے خصوصی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ فرمایا علم تارا، بس یہ بھی ایک چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب آخری چیپٹر شروع ہو رہا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دینی تعلیمات لے کر آئے، تو اس وقت یہود اور نصارہ اہل کتاب، جو اپنے آپ کو خود اللہ کی کتابوں کا چیمپئن سمجھتے تھے، خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہیں دیندار، ہم ہیں مسلمان، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون سے اللہ کے دین کے ہیں، اللہ کا دین، نبیوں کا دین تو ہمارے پاس ہے۔ اب ان کا پوز اللہ تعالیٰ کھو رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں انہیں۔ فرمایا علم تارا، آ کے معنی، لم کے معنی نہیں، لم کے معنی ترا کے معنی تو دیکھتا ہے، اور لم کی وجہ سے تارا ہو گیا۔ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پڑھی نہیں آپ نے علم تارا کیف فعل ربک، علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الا، طرف، الذین، جو لوگ، اوتو، دیے گئے، نصیباً، کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب کا۔ دیکھیں اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے ان تمام کتابوں کو کا مہیمن ہے، ہر کتاب کی جو باتیں رہنی ضروری تھی وہ اللہ نے محفوظ کر لی قرآن کے ذریعے سے۔ باقیوں کے پاس تو کتاب کا کچھ حصہ ہے، اللہ کی کتاب کا آپ کے پاس ایک مکمل اور کمپلیٹ کتاب ہے۔ تو فرمایا علم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ تورات اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ ہے، انجیل اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ ہے، زبور اللہ کی کتاب کا کچھ اپنے وقت میں ایک مکمل کتابیں تھیں، لیکن اب اللہ کی جو کتاب کا جو ایک آخری ورژن ہے اس کے مطابق اب وہ کچھ نہ کچھ حصے رہ گئے ہیں۔ تو فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، بڑے اترا رہے ہیں، اور ایک حصے پر اتراتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 2 نمبریاں کیا کر رہے ہیں؟ یشترون، خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، سبیلا، رستہ، تم بھی اپنا رستہ کھو بیٹھو۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ نے رستہ واضح کر کے بتا دیا، قرآن کا، نبی کی سنت کا۔ اب یہ یہودی اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ڈی ٹریک کر دیں،
بندے کا اپنا ناک کٹا ہو تو کہتا ہے دیکھو یار اب پتہ میرا ناک دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا، دوسرے کہتا ہے دیکھو یہ نیا فیشن ہے، تم بھی ایسے کرو تاکہ سارے ہی ناک کٹے ہو جائیں. خود برا ہو تو کہہ جاتا سارے ہی ایسے ہو تاکہ اہم مجھے نہ نشانہ بناتے جائیں. تو فرمایا خود تو وہ گمراہ ہو گئے، مسلمانوں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ڈی ٹریک کریں. تضلوا السبیل، تم بھی اپنے راہ سے گمراہ ہو جاؤ. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہوشیار رہو کافروں سے، کافر تمہیں خراب کرتے رہیں گے، اپنے طریقے پر لاتے رہیں گے. تم نے نہیں جانا، تمہارے پاس اللہ رسول کا رستہ موجود ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے. باعدائکم کن کو؟ تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا، اللہ ہی کافی ہے. ولیاً حمایتی، سہارا، تمہارا اللہ ہی سہارا ہے اور وہی کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے کیا؟ مددگار. لہذا ڈرنے کی اور گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کافر تمہارے خلاف سازش کرتے رہیں گے، تمہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تم اپنے سیدھے رستے پہ چلو، پریشان مت ہو. اللہ تمہیں سہارا دے گا، اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر تم سیدھے رہو. من الذین ہادو، ذرا کرتوت سنو ان کے، یہودیوں کے جو اپنی طرف تمہیں کھینچنا چاہ رہے ہیں، ان کے اپنے کرتوت سنو. فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں. یہ جو یہودی ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یحرفون، جو تحریف کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، دائیں بائیں کرتے ہیں. الکلمہ، باتوں کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. عن مواضعہ، اس کی جگہ، اللہ کی آیت کو اس کی جگہ سے ہلا دیتے ہیں. لفظوں کو اونچ نیچ پیدا کر دیتے ہیں. زبر زیر نقطوں میں اونچ نیچ کر دیتے ہیں. لفظوں کو لفظوں سے بدل دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، ایک تو ان کی یہ کرتوت ہے اپنی کتابوں کے ساتھ اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں، کبھی معنی بدل دیتے ہیں. ایک تو یہ کرتوت ہیں. دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کرتوت کرنے سے باز نہیں آتے. کس طرح؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا. دل میں کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، ماننی نہیں ہے. سَمِعْنَا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی. یا تو دل میں کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی، یا ان کا کہنے کا یہ مطلب شو کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور آپ کے مخالفوں کی نہیں مانیں گے، اسینا، ہم ان کی نافرمانی کریں گے. اور مطلب یہ ہوتا تھا دل میں کہ آپ کی نافرمانی کریں گے. یہ بھی ہے. اسی طرح وہ کہتے تھے واسمع غیر مسمع، حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، کہتے تھے اسمع غیر مسمع. حضور کو کچھ کہنا ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ اسمع، سنو، غیر مسمع، اس طریقے سے کہ نہ سنی جائے. تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں نہ سنائی جائے. ظاہر یہ کرتے تھے کہ آپ کو کبھی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو تکلیف ہو، اور دل میں مراد یہ لیتے تھے کہ آپ کو کبھی کوئی اچھی بات آپ کے کانوں میں نہ پڑے. اسمع غیر مسمع، ایسا سنو کہ غیر مسمع کہ سنائی نہ دے. وراعنا، یہ پہلے پارے میں پڑھ چکے آپ. اور کہتے تھے راعنا، حضور پاک کی محفل میں بیٹھ کے حضور کو کیا کہتے تھے؟ راعنا. عربی میں تو اس کا اچھا مطلب تھا کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، لیکن یہ اپنا عبرانی کا مطلب لیتے تھے جس میں یہ گالی تھی، ہمارے فلاں. گالی تھی عبرانی زبان میں، جو ان کی یہودیوں کی جو تورات کی زبان تھی اس میں یہ گالی تھی. تو کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے. لین، اور موڑتے تھے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، الفاظ کو توڑ موڑ کے ذرا دائیں بائیں کر کے پیش کرتے تھے. ایسی طرح ادا کرتے تھے کہ ذرا ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑا سا توڑ موڑ کے لفظ بول دو. اگر کوئی کہ یوں کا، نہیں میں نے تو یوں کہا ہے.
فرمایا یہ ان کے کرتوت یہ ہیں کہ الفاظ بولتے ہیں لین مروڑ کر بھی السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور دین میں تانے مارتے ہیں۔ ولو انہم قالوا اور اگر یہ لوگ کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، واسمع وانظرنا اور حضور سنیے، وانظرنا اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوام اور زیادہ ٹھیک ہوتا، تو زیادہ ٹھیک ہوتا، لیکن وہ ایسا کہتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ حق بات نہیں کہتے، غلط بات زبان کو موڑ کر توڑ کر اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو نہیں لے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے حسی ان کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب جب بے حسی انتہا کو پہنچ دی جائے اس کا نام لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو انسان حق باطل کو محسوس کرے وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ جو حق باطل کو محسوس نہ کر سکے، جسے برا نہ لگے، سمجھ لو یہ اللہ کی لعنت میں آ رہا ہے، پھٹکار میں آ رہا ہے۔ اس کے اندر کی محسوسات، حق باطل کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ حق بات کیوں نہیں کرتے، غلط باتیں کیوں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں حق باتیں کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ ولیکن اور لیکن لعنت کر دی ہم ان پر اللہ نے انہیں بے حس بنا دیا بے کفرہم ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے۔ عادت جو بنا لی ہے کہ نہیں ماننا، پہلے عادت بندہ خود اپنی بناتا ہے، پھر چلتے چلتے وہ عادت پکی ہو جاتی ہے۔ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت پھٹکار کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہی وجہ ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا مگر بہت کم، ان میں سے بہت کم کوئی ابھی باشعور لوگ ہوں گے وہی ایمان لائیں گے، ورنہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ قرآن نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ایک نقشہ ہے جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھتا ہے، اور کہتے ہیں نا قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ باتیں تو ماضی کی ہیں، پھر آپ کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ آپ کو ماضی کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اس لیے آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔